وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے افضل ہے۔ میں اپنے ملک کے خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ علی وقار، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ علی وقار، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آزادی کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ علی وقار، یہ آزادی ہمیں وراثت میں نہیں بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے خون بہا کر یہ آزادی حاصل کی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ علی وقار، جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے آزادی کی خواہش ظاہر کی تو ان پر ظلم کی پہاڑ ڈالے گئے، لیکن مسلمانوں نے اس ظلم کے سامنا اپنے سینے کو تان لیا اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور دشمن نے سامنے سیسا پلائی بن کر کھڑے رہے۔ علی وقار، آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ اس دن برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ علی وقار، اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان بزرگوں کی کوششوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیوں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس ملک کو قائم اور دائم رکھے اور دشمن کی ہر ناپاک ارادے کو ناکام فرمائے، آمین۔ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقریر کریں، تعبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ والسلام۔